اور ویسے بھی یہ نفرتوں میں اضافے کا باعث ہے، تو جو لوگ بھی نفرتوں میں اضافے کا باعث ہوں وہ اس صوبے میں نہیں آ سکتے، ڈیٹینشن آرڈرز ان کے جاری ہو سکتے ہیں۔ سو میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے پھر امید یہی ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ بھی، جس طرح علی امین گنڈا پور کو انہوں نے وہاں پنجاب میں داخلے پہ روکا، اگر ان کو بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی غور کر لیں، اور اگر انہوں نے بھی رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ وغیرہ کے داخلے پہ پابندی لگا دی تو پھر انہیں میرا خیال ہے یہاں گیسٹ ہاؤس کرائے پہ اسلام آباد میں لے کے رہنا پڑے گا، اور وہ بھی صرف چند دن ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے چند دن کی مہلت دی ہے اس حکومت کو، وہ خود فیصلہ کر لیں انہوں نے عام انتخابات کی طرف کب جانا ہے اور الیکشن کمیشن اور دیگر الیکٹورل ریفارمز کی طرف کب آنا ہے۔ دو ہی، ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو خفیہ، ہمارے جو گفتگو ہوئی ہے، جو باقی ہمارے طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی ہمارا بڑا واضح طور کے اوپر ہمارا ایجنڈا پتہ ہے، ہمارا جو عوام کے سامنے جو ایجنڈا ہے وہی ایجنڈا ہمارا ڈرائنگ روم میں ہے۔ وہ دن گزر گئے، جیسے کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ جب بند کمروں میں 4-6 لوگ بیٹھ کے فیصلے کر دیتے تھے، اب فیصلے عوام کے پاس ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اپنی ہر ایجنڈا عوام سے اپروو کرا کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرائے گی۔ ایجنڈا ہمارا بڑا سمپل ہے۔ نمبر 1، الیکشن کمیشن جو ہے اس کو جانا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی چند دن ہی ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ خود جائیں گے یا پھر انہیں بھیجنے کے لیے کوئی کارروائی جو ہے وہ کی جائے۔ انہیں خود چلا جانا چاہیے، تھوڑی بہت اپنی جو عزت، تو خیر انہوں نے کوشش پوری کی ہے کہ نہ ان کی کوئی عزت رہ جائے نہ ادارے کی کوئی عزت رہ جائے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ان کے پاس آخری مہلت ہے، وہ استعفیٰ دے دیں اور سیاسی جماعتوں کو یہ موقع دیں کہ وہ نیا الیکشن کمیشن بنا سکیں۔ ہم الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہے کہ تحریک انصاف کی مرضی سے بننا چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دینا چاہیے، اور جس کے اوپر تمام کو اعتبار۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میچ میں امپائر ہیں اور ایک ٹیم کہہ رہی ہے ہمیں آپ کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے، آپ کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے۔ سو نمبر 1، اور اس کے بعد عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیں دیں، ہم ان کے ساتھ اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے یا بغیر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ جو ہی شہباز شریف انتخابات کا اعلان کرتے ہیں سنجیدہ ہو کے ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ فریم ورک جو الیکشنز کا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے طے کرنا ہے، اور اس فریم ورک میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیا کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز نے، جمہوریت جو ہوتی ہے وہ کچھ ٹریڈیشنز کے اوپر بھی چلتی ہے، اس کی کچھ روایات ہوتی ہیں۔ حمزہ شہباز کو اب تک استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ کبھی ایک جگہ کے اوپر کبھی دوسری، کبھی ایک ہیلی کاپٹر کبھی دوسرا ہیلی کاپٹر، اس طرح سے آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کو چاہیے اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو انتظام چلانے دیں، بیکاز ہم نے کل جو ہے وہ توثیق کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے چودھری پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ نامینیشن کی، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اب موقع دیا جائے کہ وہ پنجاب میں انتظام اور انصرام سنبھالیں۔ لہٰذا حمزہ شہباز کو اپنے عہدے سے فوری طور پہ کچھ شرم کرنی چاہیے، اتنی بری ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ خود مریم نواز نے آ کے وہ ڈیفیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے، احمد ملک صاحب نے وہ ڈیفیٹ ایکسیپٹ کی ہے۔ اس کے بعد نیچرل کانسیکوینس یہ تھا، اس کا قدرتی طریقہ یہ تھا کہ حمزہ شہباز اپنا استعفیٰ ٹینڈر کر دیتے اور کہتے تھے اس کے بعد میرا بالکل اخلاقی طور پہ یہاں رہنے کا جواز نہیں بنتا، لیکن وہ چمٹے ہوئے ہیں، تو ان کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ یہ رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے کے اوپر جو ہے وہ فوری پابندی لگائی جائے 22 تاریخ تک۔ آج جو شہباز شریف صاحب کا انہوں نے جو اجلاس بلایا پی ٹی ایم کا، میں ان تمام جو سیاسی قیادت ہے اس کو کہتا ہوں کچھ میچورٹی کا مظاہرہ کریں، انتخابات کی طرف جانے کا اعلان کریں، اور فریم ورک جو ہے الیکشن کا اس پہ بیٹھ کے بات چیت